اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ساتھ حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج میں آپ کو قوت باغ کے ریلیٹڈ ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے۔ اکثر لوگ چونکہ اس طرح سائڈ پہ دھیان نہیں کرتے ہیں، لیکن طبیب ہونے کے ناطے میرا کام یہ ہے کہ ان کو خبردار کرنا، یہ میرا فرض ہے۔ ایک بڑا اہم ایشو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کثرت جمع۔ کچھ لوگ کثرت جمع کے بڑے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے شوقین ہوتے ہیں اور کثرت سے جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن کثرت جمع کے نقائص کیا ہوتے ہیں؟ فائدہ تو یہ ان کو ہوتا ہے نا کہ وہ کثرت جمع کرتے رہتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ کتنا چلیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے سے زیادہ کوئی کثرت جمع نہیں کر سکتا۔ یہ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو کثرت جمع ہونے کے سبب سے ان کے ظاہر ایسا ویک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو دماغی کمزوری آتی ہے، اور دماغی کمزوری کے ریلیٹڈ جو کہ پٹھے کمزور ہوتے ہیں ان کے اندر نفس کا ڈھیلا پن شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مادہ مرویہ چونکہ کثرت جمع کی وجہ سے زیادہ اخراج کر جاتا ہے، تو منی جو ہے، منی کا بینک جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو ان کی منی جو ہے وہ کم ہونے کے سبب سے ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے، اور جب وہ منی کا اخراج ہوتا ہے تو بس 2-4 قطرے ہی گرتے ہیں، منی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا معدے کا فیل جو وہ بگڑ جاتا ہے، معدہ گیس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یا اس کے ساتھ قبض بھی ہو جاتی ہے۔ قبض اور گیس کا پرابلم ان کو شروع ہو جاتا ہے، اور یوں ہی ان کے یہ عزائر ایسا ویک ہوتے ہیں تو دل کے اندر وہ پاور نہیں رہتی، دل پھڑکنے لگ جاتا ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جگر کے اندر وہ پاور کم ہو جاتی ہے، خون بنانے والی، منی بنانے والی، منی کلیکٹ کرنے والی بھی چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو کثرت جمع کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ بندہ جسمانی طور پر، اور عزائر ایسا اس کے ویک ہوتے ہیں تو جسمانی طور پر بندہ زیرو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصول طبی لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ آپ کے وائف ہے، آپ اعتماد کے ساتھ چلیں، پرسکون لائف آپ اپنی بھی گزاریں اور اپنے ساتھی کو بھی سکون دیں۔ اس طرف کو کچھ لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا، غلطی کر بیٹھتے ہیں کثرت جمع کے سبب سے، اور جب یہ بندہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، پھر اس کا دل ہی نہیں کرتا ہم بستر ہونے کو۔ اور لیڈیز جو عورت ہوتی ہے، جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کو تو عادت پڑ گئی ہوتی ہے ڈیلی ہم بستر ہونا 2-4 دفعہ، تو پھر وہ خبر آتی ہے کہ جو ہم کہنا بیان نہیں کرتے، اکثر عورتیں جو ہیں وہ گھر سے باہر جانا شروع کر دیتی ہیں کہ بندہ تو فارغ ہو گیا، اب اس کی ہرس جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کو بدکاری کی طرف راغب کرتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا فعل مت کیجیے جس میں آپ کا گھر خراب ہو، آپ کی صحت خراب ہو، اس چیز کا ہمیشہ جو آپ جو ہے نا وہ خیال کیا کیجیے۔ تو بیٹا، اگر آپ کثرت جمع کر بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے کہ آپ کے عزائر ایسا کمزور ہیں، کمزوری لاحق ہو چکی ہے، نامردی کی طرف آپ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، چھنکا رہائشی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی سے اچھی جو ہے پیشہ ورانہ یہ ہماری جو ہے نا یہ طب ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا ایسا ایشو ہے تو بیٹا میرے ساتھ رابطہ کیجیے۔ یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ ایک نمبر ہے 0300 650 8582، اور دوسرا نمبر ہے 0300 100 پورا 8582۔ ہمیں فون کال کر کے ہمارے سے مشورہ کیجیے۔ علاج ہمارا پرہیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ پرہیز کے جو بندہ میرے پرہیز پہ عمل نہیں کرتا، میں اس کو علاج نہیں دیتا ہوں۔ میں ایک بڑا قانونی سا سادہ سا بندہ ہوں، کیونکہ آپ کے عزائر ایسا ویک ہے، ہم اسی کا پرہیز کروا کے علاج کرواؤں گا، 1 سے 1.5 مہینہ کا علاج ہوگا، اور انشاءاللہ ببر شیر بناؤں گا، یہ میری گارنٹی ہوتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔